پری غصے سے اس کی میں بیٹھتی۔ آپ کو ہلنے بھی نہیں دوں گی میں۔ آپ مان رہے ہو یا پھر میں خود ہی سب کر لوں؟ پھر نہ کہنا آپ کی عزت کو لوٹ لیا میں نے۔ پری جو واقعے میں کافی سیریس ہو چکی تھی۔ ایسے دلچسپ ناولز کے لیے فاریہ اینڈ ملیشا ناولز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ چونکہ اب سب صحیح ہو گیا ہے تو کیوں نہ ہم پارٹی رکھیں، میرا مطلب کہ دعوت، جہاں ہم پوری فیملی شامل ہو، تھوڑی انجوائمنٹ بھی ہو جائے گی اور ہماری زندگی کی نئی شروعات بھی۔ ویسے بھی نہ ہی احمد کا ولیمہ ہوا ہے اور نہ ہی ہمارا۔ ارمان جو کہ پارٹی کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ہاں، اور اس پارٹی میں ہم بہت سارے کیکس بھی منگوائیں گے اور پیزے بھی۔ پری جو فوراً سے اپنی فرمائشیں بتانے لگی۔ لیکن سموسے میں ہی بناؤں گی، تانیہ نے اپنی بات شامل کر لی۔ اور رائنا کپ کیکس بنا دے گی، بہت ماہر ہے یہ اس میں۔ احمد نے رائنا کا بھی بیچ میں ذکر کر لیا۔ آپ کو سچ میں کپ کیک بنانے آتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، پلیز مجھے بھی سکھا دینا۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے لیکن ہمیشہ مجھ سے صحیح سے نہیں بن پاتے۔ تانیہ جس سے پہلے ہی کوکنگ کا بہت شوق تھا، رائنا سے ریسیپی پوچھنے لگی۔ ہاں میں سکھا دوں گی، رائنا بھی فوراً سے مان گئی۔ رائنا، تم نے کہا تھا تمہاری فیملی بھی یہیں رہتی ہے تو تم انہیں بھی بلا لو، اچھا ہے، انہیں بھی پتہ چل جائے گا تم نے شادی کر لی ہے۔ ارمان نے پھر سے اس کی فیملی کا ذکر کر ڈالا۔ فیملی؟ رائنا نہ جانے کیوں فیملی کا نام سن کر ہی ساخت سی ہو جاتی تھی۔ رائنا بوس تم سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ رائنا کا ہاتھ دبائے احمد نے اسے مخاطب کیا۔ جی نہیں، وہ میں پھر کبھی بتا دوں گی۔ دراصل ان کی سوچ تھوڑی ہم سے الگ ہے، تو اگر انہیں میری شادی کی بات پتہ چل گئی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ مجھے جب بھی مناسب لگا میں بتا دوں گی انہیں۔ رائنا جو اس سوال سے بچنے کی خاطر جواب دے ہی گئی۔ ٹھیک ہے، خیر پھر تیاریاں کرتے ہیں ہم۔ لڑکیوں جا کر شاپنگ ووپنگ کر لو آپ سب، اور اپنے شوہروں کے لیے بھی اگر ہو سکے تو کچھ خرید لینا۔ کاظم تم انہیں لے جاؤ۔ ارمان انہیں سبھی لڑکیوں کو شاپنگ کروانے کے لیے بھیج رہا تھا۔ بوس لیکن ان کا باہر نکلنا یا پارٹی رکھنا ابھی صحیح نہیں۔ آپ نے دیکھا نا کیسے ہمارے گھر میں آ کر حملہ کیا گیا پری پر؟ احمد جو آہستہ سے اکیلے میں ارمان سے پوچھنے لگا۔ تو آنے دو، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور میں اسے پکڑوں۔ ہے تو کوئی ہم سب کا اکلوتا دشمن جسے لڑکیوں سے مسئلہ ہے۔ ارمان کا اچانک سے پارٹی رکھنا بھی ایک پلان ہی تھا۔ میں سلار کو بھی بلا رہا ہوں، کیا پتہ وہ بھی مدد کر دے ہماری۔ ارمان جو شام کو سلار اور عالیہ کو بھی انوائٹ کرنے والا تھا۔ انہیں کیوں بلانا، وہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ احمد اپنے باپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی تو ہماری فیملی کا ہی حصہ ہے نا۔ ہاں تم ٹھیک ہو اپنی جگہ، پر پھر بھی سلار کو بھی معاف کرنے کی کوشش کرنا۔ ارمان نے احمد کو سمجھانا چاہا، جبکہ سلار کو وہ معاف کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ فون کیا اس نے سلار کو بھی شام کو بلا لیا۔ ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، سلار مان گیا۔ کیا ہوا، کس کی کال تھی؟ عالیہ رہا کے بالوں کو بنا رہی تھی، سلار کو کسی سے فون پر بات کرتے دیکھ پوچھنے لگی۔ ارمان ہمیں گھر پر بلا رہا ہے، کوئی پارٹی وغیرہ رکھی ہے اس نے جس میں سب شامل ہو گئے ایک ساتھ۔ تم جانا چاہتی ہو؟ اگر تمہیں صحیح نہیں لگ رہا تو ہم نہیں جائیں گے، سلار نے عالیہ سے مرضی پوچھی۔ نہیں ہم جائیں گے، عالیہ جو مان گئی وہاں جانے کے لیے۔ بابا میں بھی جاؤں گی، کیا وہاں پر پری آپی بھی ہوں گی؟ رہا جو خود وہاں جانے کے لیے ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ ہاں آپ ہی ساتھ چلنا، سلار مان گیا، مگر عالیہ بیچ میں ٹوکتی۔ نہیں رہا کیوں جائے گی، اسے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، تم کسی اور دن چلنا، ویسے بھی رات کے وقت پارٹی ہے اور تم 7 بجے سو جاتی ہو۔ عالیہ نے رہا کو ساتھ جانے سے منع کر دیا، لیکن وہ اپنوں سے ہی تو ملنے جا رہی ہے، اچھا ہے نا، تانیہ اور پری دونوں سے مل لے گی وہ۔ ویسے بھی پری تو خود رہا کو مس کر رہی ہے، پھر کبھی مل لے گی، ویسے بھی اس کا دل لگانا بہتر نہیں، کیا پتہ کب وہ پھر سے یہاں سے چلی جائے۔ عالیہ جس کی بات سلار کو تھوڑی عجیب لگی، وہ ایسے کیوں کہہ رہی تھی؟ شام کے پہر کاظم شاہ تانیہ کے ساتھ تیار ہوئے پارٹی کے لیے نکلنے لگا، جب لیسا نے اسے آواز لگائے روکا۔ ہیلو مسٹر، کیا ہوا؟ کل سے دیکھ رہی ہوں میں، کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو تم دونوں، اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ بھی ابھی تک انجان تھی کہ تانیہ کو سب یاد ہے۔
او ہاں، تم بھی تو رہتی ہو اس گھر میں، ویسے کیوں رہتی ہو تم ہمارے گھر میں؟ اب اگر تمہیں ہمارے بچوں کی آیا بننے کا شوق ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے تم انہیں سنبھالتی رہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کاظم، جس نے لیسا کی بے عزتی کر ڈالی تھی۔ ہیلو، میں کوئی آیا وایا نہیں ہوں، اور یہاں میرے رکنے کا مقصد تم بھی اچھے طریقے سے جانتے ہو، لیسا نے باتوں باتوں میں سمجھایا۔ باجی دیکھیں، میرے شوہر پر یہ ڈورے ڈالنے بند کر دیں، چونکہ ایک بیوی جانتی ہے کیسے اس کی بننے والی سوتن کو سنبھالا جاتا ہے، اور یقین مانو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی اگر دوبارہ تم نے تصویر میں بھی بری نظر سے میرے شوہر کو دیکھا۔ مہربانی کر کے دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں دھکے دے کر آپ کو یہاں سے باہر نکال دوں گی۔ قاسم، جو تانیہ کی اس قسم کے رویے کو دیکھ شوق رہ گیا۔ یہ کس انداز سے تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ لیسا خود حیران تھی۔ اسی انداز سے جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ ابھی تو میں پھر بھی لحاظ میں رہ کر بات کر رہی ہوں، پر اگر تم 2 سیکنڈ میں یہاں سے نہ نکلی تو مجھے جھاڑو کو اٹھانا ہی پڑے گا۔ تانیہ کی دھمکی کافی تھی۔ لیسا باتیں سناتی ہوئی اپنا بیگ اٹھائے جو پہلے سے ہی وہ پیک کی ہوئی تھی جانے لگی۔ کیسی جاہل لڑکی ہو تم نے اپنی بیوی بنا رکھی ہے۔ جاتے جاتے بھی اس نے جلن ہی نکالی۔ اگر یہ جاہل ہے تو میں بھی جاہل ہوں جس پر تم فدا ہوئی پڑی ہو۔ اب دفع ہو جاؤ اور دوبارہ ہمارے ارد گرد بھی دکھائی مت دینا۔ لیسا، جس کی اتنی بے عزتی کافی تھی، بڑبڑ کرتی وہ چلی گئی۔ میری بیگم کا ایسا بھی کوئی روپ ہے آج مجھے دیکھنے کو ملا؟ تانیہ کے کاندھوں پر اپنی بازوؤں کو ٹکاتا کاظم حیرت سے پوچھنے لگا۔ تو اور کیا، اب میرے شوہر دل پھینک قسم کے ہیں تو مجھے تو ان لڑکیوں کو بھگانا ہی پڑے گا نا۔ میں دل پھینک ہوں؟ اتنا بڑا الزام مجھ معصوم پر! ویسے تم مجھے کہہ سکتی ہو، چونکہ مجھ سے لڑکیوں کے دل نہیں توڑے جاتے۔ کاظم خود کی طرفداری کرنے لگا۔ معصوم نہیں، چلاک کہیں، جو ہر لڑکی کو اپنا دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ آپ کے یہ حسن کا جادو تو مجھ بیچاری پر بھی چل گیا جو دیوانی ہو گئی ہے میں آپ کی۔ تانیہ جو اس بات کا الزام کاظم پر لگانے لگی تھی۔ جادو یا میری محبت جو صرف تم سے ہی کرتا ہوں میں؟ دیکھا نا لیسا جیسی حسین لڑکی کو بھی کیسے ٹھکرا دیا میں نے۔ آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہے کیا؟ تو جائیں لے آئیں اسے واپس۔ پکا چلا جاؤں؟ تانیہ کے غصے سے کہنے کو بھی کاظم سیریس لینے لگا۔ کتنے برے ہیں آپ! مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، بلکہ مجھے آپ کے ساتھ پارٹی میں بھی نہیں جانا۔ میں پیدل چلی جاؤں گی۔ تانیہ جو کاظم کے کوٹ کو اس کے ہاتھوں میں غصے سے تھامتی خود پیدل ارمان کے گھر رات کے پہر جانے کو تیار ہو گئی۔ سوری یار، مذاق کر رہا تھا۔ اگر اسے واپس ہی لانا ہوتا تو بھیجنا تھوڑی تھا میں نے، وہ بھی اتنا ذلیل کر کے۔ تم بھی نہ سمجھا کرو اور عادت ڈالو، ایسی لڑکیاں اب آتی جاتی ہی رہیں گی ہماری زندگی میں۔ کاظم، جسے خود کے حسن پر کافی مان تھا، میں نے آپ کو ہی کالا کر دینا ہے، پھر کالے شاہ جی سے کون محبت کرے گی سوائے میرے؟ تانیہ کا پلان سن کاظم شاکڈ ہوئے۔ نہیں یار، مذاق کر رہا تھا۔ کیوں آئے گی لڑکیاں ہمارے زندگی میں؟ چلو چلتے ہیں پارٹی میں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں کچھ ہی دیر میں ارمان کے گھر پہنچ گئے۔ وہیں سالار بھی عالیہ کے ساتھ وقت پر پہنچ چکا تھا۔ رائنا نے ہی گھر کی سجاوٹ سے لے کر کھانے وغیرہ کا انتظام کیا تھا، جو کافی خوبصورت بھی تھا۔ سالار کو یہاں پر دیکھ کوئی بھی خوش نہیں تھا، چونکہ احمد اور تانیہ دونوں سالار سے بہت دور ہو چکے تھے۔ اس کی کڑوی باتیں اور نفرت انہیں آج بھی یاد تھی۔ آپ چلیں۔ احمد تانیہ کو ساتھ اپنے کچن لے گیا۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا لگ رہا ہے میرا بھائی۔ اپنی آنکھ میں سے کاجل نکالے وہ احمد کے کان کے پیچھے لگاتی اس کی نظر اتارنے لگی۔ اور آپ کون سا کسی سے کم لگ رہی ہیں؟ تھوڑا ٹیکا خود کو بھی لگا لیں۔ تانیہ کی ہی انگلی پکڑے احمد اس کے کان کے پیچھے بھی وہ سیاہ تل بنا گیا۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ کس نے بلایا انہیں؟ تانیہ نے احمد سے سالار کا پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں، یہی تو لندن آئے تھے پری کو لینے، جن کی وجہ سے باس ہم سب کو لے کر یہاں آ گئے۔ اب بھی باس نے ہی انہیں بلایا ہے۔ تانیہ چونک گئی۔ سالار تو نفرت کرتا تھا ان سے، پھر پری سے اچانک محبت کہاں سے جاگ گئی؟ کیا وہ غلط سوچ تھی اپنے بابا کے لیے؟ کیا وہ ان سے محبت کرتا تھا؟
پھر کبھی جتاتے کیوں نہیں تھے وہ؟ تم نے بات کی ان سے؟ اس نے احمد سے پوچھا۔ نہیں، اور نہ ہی میں کبھی کروں گا، احمد نے نفرت جتائی۔ لیکن وہ تو ہمارا خیال کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہی تو ہم پھر سے مل سکے، ورنہ شاجد نے کہا تھا کہ پری کو واپس لا پانا کافی مشکل رہے گا۔ تانیہ جو ایسی ہی تھی، کسی کی ایک حرکت پر وہ سب کچھ بھلا کر اسے اچھے انسان ہونے کا ایوارڈ دے دیا کرتی تھی۔ آپ کو سچ میں لگتا ہے وہ اچھے انسان ہیں؟ مجھے تو ان سب کے پیچھے بھی کوئی چال ہی لگ رہی ہے ان کی۔ آپ چھوڑیں ان سب باتوں کو اور چلیں باہر۔ احمد اس موضوع پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پری کہاں پر ہے؟ تانیہ کو پری کا خیال آیا۔ وہ تیار ہو رہی تھی، تب شاید باہر آ گئی ہوگی۔ تانیہ آپ یہ چیک کریں ذرا، میں نے کریم اور چاکلیٹ مکس کر کے کپ کیک بنائے ہیں، کیسے بنے؟ کیا آپ سب کو پسند آئیں گے؟ رائنا نے تانیہ کو آواز لگا دی۔ آپ جائیں، میں پری کو دیکھ لیتا ہوں۔ احمد تانیہ کو رائنا کے پاس بھیج خود پری کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ السلام علیکم، ارمان سلار سے ملنے لگا۔ یہ پارٹی کس خوشی میں؟ سلار اس کے پیچھے کی وجہ پوچھنے لگا۔ بس سب صحیح ہونے کی خوشی میں۔ حبی جی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پری نے اونچی آواز میں ارمان کو پکارا، مگر وہاں موجود سب لوگ اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ فائری ٹیل فراک پہن کر آئی تھی جو اس کی آدھی ٹانگوں کے جتنا تھا۔ سر پر تاج بنائے وہ بالکل کسی شہزادی کے جیسی لگ رہی تھی۔ ارمان پلٹتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جب بھی وہ پری کو دیکھا کرتا، اس سے اپنی پلکوں کو چھپکا پانا مشکل لگنے لگتا تھا، جیسے کہ وہ لمحے اس کے لیے کسی قید میں بند ہو جایا کرتے تھے۔ عالیہ جو پہلے پری کو اور پھر ارمان کو دیکھے جائے، ان دونوں کو یوں ایک ساتھ دیکھ نہ جانے کیا ہونے لگتا تھا اسے۔ ہلکے ہلکے سے اس کی گردن میں بجلی کی سی جیسے لگنے لگتے تھے، جیسے کہ دورہ سا پڑنے لگا ہو اسے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے نہیں لگتا دنیا میں کوئی اتنا بھی خوبصورت دکھ سکتا ہے۔ آج سبھی لڑکیاں کمپلیکس میں جانے والی ہیں تمہیں دیکھ کر۔ ارمان پری کا ہاتھ پکڑے اپنے قریب کرتا اس کی تعریف کرنے لگا۔ پارٹی کیا ایسی پھیکی پھیکی چلے گی؟ ڈی جے والے بابو نہیں بلائے کیا؟ عالیہ جو بیچ میں ٹوکتی گانے وغیرہ کی بات کرنے لگی۔ ہاں نا احمد، گانے تو چلوا دو۔ ارمان نے فوراً سے احمد کو آواز لگا دی۔ سب لوگ گانے سنتے ساتھ انجوائے کیے جائیں۔ جہاں کھانا اتنا لذیذ تھا، وہیں دلچسپ گیمز وغیرہ بھی کھیلنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ تمہیں لوڈو تو بہت اچھی کھیلنی آتی ہے، تو کیا آج پھر سے کھیلنا چاہو گے؟ عالیہ ارمان کو اپنے ساتھ لوڈو کھیلنے کی بات کرنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، ارمان راضی ہو گیا۔ لیکن جو جیتے گا وہ ہارنے والے سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے اور اسے دینا بھی ہوگا۔ عالیہ جس کی شرط کچھ الگ قسم کی تھی، مانگنے کے باقی کچھ بھی، میری جان مانگنے کچھ بھی مانگ سکتے ہو، دے دوں گا۔ ارمان اس بات کو بھی مذاق میں لیے کھیلنا شروع ہو گیا۔ سب لوگ اس جانب متوجہ ہو گئے سوائے سلار کے، اسے تو ایسی چیزیں بور کرتی تھی۔ وہیں پری بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے جائے، جیسے کہ دور اسے کوئی دکھائی دے رہا ہو۔ چند سیکنڈز دیکھتی، آخر وہ اٹھ کر اس جانب اکیلی جانے لگی۔ سب لوگ گیم میں اتنے مگن ہو چکے تھے کہ کسی کو دھیان ہی نہ رہا۔ پری بغیر بتائے اسٹور روم کی طرف بڑھے جائے، جب احمد کی نظر اس پر پڑ گئی۔ یہ پری کہاں پر جا رہی ہے؟ وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ آپ کون ہیں؟ پری جو اس سائے کے پیچھے پیچھے جائے۔ سنیں، آپ کون ہیں؟ پری نے ایک مرتبہ پھر سے اسے پکارا۔ جب وہ سایہ پلٹتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ امی؟ پری کے منہ سے ماں لفظ نکلا تھا۔ آؤ میری بچی۔ وہ خاتون بھی اسے اپنے پاس بلانے لگی۔ آپ زندہ ہیں؟ پری کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بے شک وہ بہت چھوٹی تھی، پر تصویریں اس نے دیکھی ہوئی تھی اپنی ماں کی۔ پری بھاگتی ہوئی اس کے پاس جانے لگی، مگر اس خاتون کے ہاتھ میں چاقو دیکھ اس کے قدم وہیں پر ہی تھم گئے۔ امی آپ نے صبح مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ڈرتی ہوئی آہستہ آہستہ سے پیچھے کی طرف قدم لے جانے لگی۔ بیٹا تم دور کیوں جا رہی ہو؟ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، بلکہ تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ پھر سے پری کو اپنے قریب بلانے لگی۔ آپ باہر چلو
پری اسے باہر سب کے سامنے آنے کا کہنے لگی۔ جب وہ خاتون کافی تیزی کے ساتھ پری کی جانب بڑھی تھی، وہ اس کے سر پر وار کرنے والی تھی چاقو سے، مگر احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صحیح وقت پر وہ پہنچ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ برے طریقے سے احمد نے اسے پرے دھکیلا۔ چونکہ سالار کا دھیان ہی نہیں تھا گیم کی طرف، تبھی ہلکے سے شور کی آواز بھی اس کے کانوں میں سنائی پڑی۔ بغیر کسی کو ڈسٹرب کیے وہ خود اس جانب جانے لگا۔ آپ ہیں جس نے پری اور آپی پر حملہ کیا تھا؟ آپ تو سگی ماں ہیں نا ہماری، پھر ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہیں؟ احمد جو خود شوق رہ گیا اپنی ماں کو دیکھ کر۔ تم لوگ کچھ نہیں لگتے ہو، سب دشمنوں میرے، سب مارنا چاہتے تھے مجھے۔ تم سب بھی اپنے باپ کے جیسے ہو، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار ڈالوں گی، اپنے سبھی دشمنوں کی جان لے لوں گی میں۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ، وہ لڑکی مجھے گھورے جا رہی ہے، پہلے میں اس کو ماروں گی، اس کے بعد تمہاری باری آئے گی۔ وہ بالکل پاگل لگ رہی تھی، مگر اسے چھڑوایا کس نے تھا؟ پری تم جاؤ اور سب کو بلا کر لاؤ، مجرم پکڑا گیا ہے۔ احمد جو پری کی جانب دیکھتا اسے سب کو بلانے کا کہنے لگا۔ جب رقیہ چاقو اٹھائے احمد کی جانب ایک مرتبہ پھر سے اس کی جان لینے کے لیے لپکی، وہ کسی جانور کے جیسے لگ رہی تھی، مگر سالار احمد کو دھکا دیے پیچھے کر گیا اور وہ چاقو اس کے پیٹ میں لگ گیا۔ بابا کہتی پری شوق رہ گئی۔ وہیں احمد مجبوراً بندوق نکالے اپنی ماں پر چلا گیا۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ویسے وہ رکنے والی بھی نہیں تھی۔ گولی کی آواز سن سب اس جانب بھاگ کر آئے، مگر ایسا ماحول دیکھ سب چونک گئے۔ بابا کو ہاسپٹل لے کر چلو، احمد جو خود سالار کو سہارا دیے ہسپتال لے کر جانے کا کہنے لگا۔ عالیہ جو رقیہ کو دیکھے جائے، جس کی ٹانگ پر گولی لگی تھی اور وہ وہیں پر گری پڑی تھی، اپنے چہرے پر دوپٹہ کرتی وہ پیچھے ہٹ گئی۔ سالار کو ہاسپٹل لے جایا گیا، وہیں رقیہ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ لاسٹ ٹائم کاظم نے رقیہ کو سالار کے گھر سے اٹھایا تھا اور کسی ہسپتال میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں گئی، کیا ہوا اس کے ساتھ، کوئی نہیں جانتا تھا۔ پولیس نے 1000 مرتبہ اس سے سوال پوچھا کہ کیوں وہ اپنے ہی بچوں کی جان لینا چاہتی تھی، مگر ہر بار اس کا جنگلی رویہ ہی دیکھنے کو ملا۔ وہ دماغی طور پر مکمل پاگل ہے، یہ بات کنفرم ہو چکی تھی، تبھی اسے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مگر سالار کو یقین نہیں آ پا رہا تھا، چونکہ اپنی پہلی بیوی کو اچھے طریقے سے جانتا تھا، وہ جو ہے ہی پاگل، پھر اسے اتنی سمجھ کیسے ہو سکتی ہے جو اتنے بڑے بڑے جرم وہ کر سکے؟ چونکہ تانیہ نے کہا تھا کہ سیاہ رنگ کی گاڑی میں وہ آئی تھی جس نے اس پر حملہ کیا تھا، اسے کنٹرول کرنے والا انسان کوئی اور ہی تھا، اور عالیہ کے گلے میں بالکل ہو بہو پری کے جیسی چین کا ہونا، کیا عالیہ ہی وہ انسان تھی جس نے رقیہ کو کنٹرول کیا اور اپنے کام کروائے؟ کیا وہ ایسے جرم کر رہی تھی؟ ہسپتال میں ایک ہفتہ رہنے کے بعد وہ گھر لوٹا، جہاں سب نے مل کر اس کے لیے سرپرائز ویلکم کی تیاری کی تھی۔ تانیہ نے بالکل صحیح کہا تھا، سالار بدل چکا تھا، ورنہ احمد کی جان تو بالکل نہیں بچانی تھی اس نے، وہ بھی خود کو قربان کیے۔ پری بھاگ کر سالار کے گلے لگ گئی، وہیں تانیہ کے پاس جائے اپنا سر اس کے سامنے پیار لینے کے لیے جھکا دیا، مگر سالار اسے بھی گلے لگاتا شکریہ سب کے لیے۔ اسے یہ اب احساس ہوا تھا کہ جن بچوں سے وہ نفرت کرتا تھا وہ ہمیشہ اس کی عزت کرتے رہے اور اس سے محبت ہی کرتے رہے۔ تانیہ نے احمد کو بھی اشارہ کیے پاس بلایا۔ جب سالار خود اس کے پاس جائے، میرا بیٹا تو مجھ سے بھی زیادہ لمبا اور حسین ہو چکا ہے، اپنے بیٹے کو گلے لگائے وہ اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے اس کی تعریف کر گیا۔ سب صحیح ہو چکا تھا، سب ریلیکس ہو چکے تھے کہ جو دشمن ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ پکڑا جا چکا ہے۔ مگر سالار شک کی نظروں سے عالیہ کو ہی دیکھ رہا تھا، اس نے فی الحال کوئی بات نہیں کی تھی اس سے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، وہیں عالیہ بات میں نہانے چلی گئی۔ جب سالار الماری کھولے کوئی ثبوت تلاش کرنے لگا جس سے معلوم چل سکے کہ عالیہ واقعی میں رقیہ کے ساتھ ملوث تھی یا پھر یہ صرف اس کا وہم ہے، سبھی دراز کو کھولے وہ ہر چیز کو تلاش کر رہا تھا۔ جیسے جیسے اسے کچھ نہیں مل رہا تھا ویسے ویسے ہی اسے سکون پہنچے جائے کہ اس کی یہ غلط فہمی صرف غلط فہمی ہی ہے۔ مگر اچانک سے عالیہ کی شرٹ کی جیب میں سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نیچے گرا۔ سالار اسے اٹھائے واپس رکھنے لگا، مگر اس پیکٹ میں موجود چیزیں دیکھ وہ حیران رہ گیا۔ اسے کھول وہ اندر موجود چیزیں دیکھنے لگا، اس میں انگوٹھی، چین، بریسلٹ موجود تھے
اور وہ عالیہ کے تو بالکل نہیں تھے، پھر کس کے تھے وہ؟ ایک چین جو پری کی تھی، عالیہ پہن کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے؟ اچانک سے عالیہ کی آواز سن سلار پلٹا۔ یہ سب کیا ہے؟ کس کی ہیں یہ چیزیں؟ اور تمہارے پاس کیا کر رہی ہیں؟ سلار کے ہاتھ میں وہ چیزیں دیکھ کر بھاگ کر عالیہ اس کے ہاتھ سے وہ چیزیں چھیننے لگی، مگر سلار ہاتھ اونچا کرتا۔ بتاؤ مجھے، کس کی ہیں یہ؟ تم کیا کر رہی ہو؟ سلار اس سے سچ پوچھ رہا تھا۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ یہ میری چیزیں ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ واپس کریں مجھے۔ عالیہ جو بس وہ چیزیں مانگے جائے جیسے کہ اس کی جان بس گئی ہو ان میں۔ تم رقیہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کیا تم اسے کنٹرول کر رہی تھی؟ کیا تم نے تانیہ اور پری کی جان لینے کی کوشش کی ہے؟ سلار جس نے صاف صاف الفاظ میں اس سے پوچھ ہی لیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کیوں کروں گی؟ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ نظریں چراتی عالیہ جھٹلا گئی۔ ٹھیک ہے، پھر چلو میرے ساتھ، رقیہ سے مل کر پوچھتے ہیں ہم کہ اس کا ساتھی کون ہے، وہی بتا دے گی سارا سچ، چونکہ مجھ سے تو کچھ نہیں چھپا پاتی ہے وہ، سب سے زیادہ ڈر اسے مجھ سے ہی تو لگتا ہے۔ دانتوں کو پیستے ہوئے سلار عالیہ کی کلائی پکڑے اسے اپنے ساتھ اسی وقت پاگل خانے رقیہ کے پاس چلنے کا کہنے لگا۔ جب وہ اپنے بازو چھڑواتی، ہاں میں ہی ہوں جس نے رقیہ کو بچایا، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کی جان لینے کی۔ ہاں میں ہی ہوں جس نے تانیہ اور پری کی جان لینے کی کوشش کی، چونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا جس درد سے میں گزری ہوں، وہ درد وہ کیوں سہ رہی ہیں، کیوں باقی سب کے شوہر ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جبکہ میرے شوہر نے مجھ سے میری ہر خوشی کو ہمیشہ چھینا، یہاں تک کہ میرے باپ کی جان بھی تم نے ہی لی، وہ تمہاری وجہ سے ہی مر گئے، میرا کیا قصور تھا جو مجھے سزا دی تم نے؟ عالیہ جتنے سالوں سے اپنے اندر غصہ دبائے ہوئے تھی آج سب باہر نکال دیا۔ سلار بالکل شاکڈ رہ گیا، چونکہ سچائی اس کی سوچ سے بھی زیادہ کڑوی تھی۔ وہ ارمان میرا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر اس سے بھی پہلے تم نے مجھے دور کر دیا، اور پھر تمہاری بیٹی نے ہی اس سے شادی کر لی۔ جو سکھ تمہاری بیٹی لے رہی ہے وہ مجھے ملنے تھے، سب خوش ہیں، لیکن کیا میں خوشیوں کی حقدار نہیں ہوں؟ تبھی تمہاری بیوی کو ڈھونڈا اور پھر اس کے ذریعے میں نے اپنے بدلے لینے شروع کیے، لیکن وہ بھی مجھ سے چھین لیا تم نے۔ تم سب بہت برے ہو۔ عالیہ کی حالت بالکل کسی پاگل کے جیسی تھی۔ میری محبت میں کیا کمی رہ گئی جو تم اس قسم کی بن گئی؟ مانا کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، پر خوشی تو انسان کو اندر سے ملتی ہے نا۔ تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی خوش رہنے کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے باقی ساری دنیا بہت خوشحال ہے، ان کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف پریشانی نہیں آتی، پر وہ ان پریشانیوں تکلیفوں کو بھول کر آگے بڑھنا جانتے ہیں، جو تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ تم نے صرف مجھ میں برائیاں ہی دیکھی، کبھی میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ سلار کی بات بالکل درست تھی، عالیہ جو بھی کر رہی تھی بالکل غلط تھا۔ تم محبت کرتے تھے مجھ سے، مگر میں تو نہیں نا، پھر میں تمہارے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ عالیہ حلق کے بل چلائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے پری اور تانیہ شروع سے ہی اپنے شوہروں سے محبت کرنے لگی تھی؟ کیا ان کی مرضی شامل تھی شادی میں؟ نہیں نا، مگر انہوں نے انہیں اپنایا، دل سے محبت کی، دل سے، تبھی وہ ایک ساتھ خوش بھی ہیں۔ تم نے غلط راستہ اپنایا جس کی سزا تمہیں ملنی چاہیے۔ سلار عالیہ کو سزا دلوانے کی بات کر رہا تھا۔ سچ میں تم مجھے سزا دلواؤ گے؟ پر یہ بچہ جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے اس کا کیا؟ عالیہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ خبر سلار کو سنائی۔ کیا؟ اسے یقین نہیں آ پا رہا تھا۔ تمہارا بچہ جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے، جو تم نے ہی اپنی مرضی سے ڈالا ہے، اس کا کیا مسٹر سلار؟ عالیہ کی یہ خبر سلار کو صدمے میں ڈال گئی تھی۔ 2 سال بعد، کتنے برے ہیں آپ، میں آپ کی کتنی منتیں کرتی رہتی ہوں، مجھے بیبی چاہیے، بیبی چاہیے۔ جانتے ہیں جب ہم سب ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں مجھے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب کے پاس ان کے بچے ہوتے ہیں، تانیہ آپی کے تو ماشاءاللہ سے 3 بچے ہو گئے، وہی احمد بھائی کے جڑوا 2 بچے ہوئے ہیں، اور ایک میں ہوں جو بیچاری اپنے شوہر کے ہونے کے باوجود الگ کمرے میں سوتی ہے۔ پری جو کہ ارمان کی ٹائی کو ڈھیلا کرتی پھر سے اس سے ایک ہی بات پر شکوہ کرنا شروع ہو گئی جو روزانہ وہ کیا کرتی تھی۔ توبہ، تم پہلی بیوی ہوگی جو خود اپنے شوہر سے شکوے کرتی ہوگی بچے کے لیے، پر جانتی ہو نا تمہاری عمر ابھی چھوٹی ہے، اس عمر میں ہمارا قریب آنا
بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اب چلو کافی بنا لاؤ، مل کر پیتے ہیں ہم، آرام کرنا ہے مجھے۔ ارمان ہمیشہ اس بات کو ٹال جایا کرتا تھا، وہ اپنی بات پر قائم تھا کہ پری کے بڑے ہونے تک وہ اس کے قریب نہیں آئے گا۔ میں چھوٹی نہیں ہوں، بڑی ہو چکی ہوں، دیکھے تو صحیح 16 سال کی ہو چکی ہوں، اب اور کتنا بڑا کرنا ہے مجھے؟ بس اب مجھے بیبی چاہیے، بیبی چاہیے، ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، بھوک ہڑتال کروں گی۔ پری بازوؤں کو سینے پر باندھتی ضد کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی شامل ہو جاؤں گا تمہاری اس ہڑتال میں، بس خود بیڈ پر بیٹھے ارمان نے اس کی بات کا مذاق اڑایا۔ جب پری غصے سے اس کی بیٹھتی، آپ کو ہلنے بھی نہیں دوں گی میں، آپ مان رہے ہو میری بات یا میں خود ہی سب کروں؟ پھر نہ کہنا آپ کی عزت کو لوٹ لیا میں نے۔ پری جو واقعے میں کافی سیریس ہو چکی تھی، جب کاظم اسے کمر سے پکڑے بستر پر گراتا، کب سے بچہ 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 کہے جا رہی ہو، پر تمہیں معلوم ہے یہ کتنا تکلیف دہ ہوگا؟ اتنے سال گزر چکے ہیں، تم تو بھول بھی چکی ہوگی کیسے تمہاری سانس اٹک گئی تھی، کیسے تم بے ہوش ہو گئی تھی میری شدتوں کو سہ کر۔ ارمان نے اسے وہ لمحات یاد کروائے۔ میں کر لوں گی سب سہن، بس مجھے آپ کے قریب رہنا، آپ کی بیوی ہونے کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ آپ کو جیسے میری فکر ہے ویسے ہی مجھے بھی آپ کی فکر ہے۔ جب آپ میرا اتنا خیال کرتے ہو تو مجھے بھی آپ کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں سب سہن کر لوں گی، اتنی ہمت ہے مجھ میں۔ پری جو ارمان سے محبت کرتی تھی، تبھی اس کی خاطر وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ پر اگر اب بھی میں منع کر دوں تو؟ ارمان نے پھر سے پوچھا۔ تو سچ میں آپ کی عزت کو میں لینا ہے اور یہ دھمکی نہیں ہے؟ خود ارمان کی پکڑے وہ کھولتی ارمان کو دھمکی دے گئی۔ جب ارمان اس کے جھکتا، اپنی سانسیں اس کے اندر اڈیلنا شروع ہو گیا، وہی پری ارمان کی شرٹ کے بٹنز کھولنے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پہناوے کو اتارنے لگے تھے۔ پری کو 16 برس کی ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور تب سے اس نے سر کھا لیا تھا ارمان کا کہ اسے بیبی چاہیے، جو اب اس کی خواہش پورے کرنے والا تھا۔ اس کے پر اپنے جہاں خود کو سراب کرنے لگا تھا، وہ وہیں اپنے ہاتھوں کو لے جائے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ وہ ان گہرائیوں کو خود کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ پری کے لیے تھوڑا آسانی ہو سکے، مگر ارمان کی ہر وقت پری کی سانسوں میں رد و بدل پیدا کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ وہ ارمان کی کمر کے گرد اپنے پاؤں لپیٹتی خود کے اندر ارمان کو تاننے کو بے چین ہونے لگی تھی۔ جب مزید ارمان اسے تڑپائے بغیر خود کو اس کی روح میں اتار گیا، وہ دونوں جہاں ایک ہو چکے تھے وہیں سب صحیح ہو چکا تھا، گلشار اینڈنگ ہو چکی تھی۔ جانتی ہوں آپ سب بھی بے چین ہو رہے ہوں گے کہ عالیہ اور سلار کا کیا بنا، تو رکیں صبر کریں، بتا رہی ہوں میں ان کے بارے میں بھی۔ بابا بہت بھوک لگی ہے، راحت جو اسکول سے واپس گھر لوٹی تھی، جب کچن میں کام کر رہے سلار سے اس نے کھانے کا کہا۔ بیٹا 2 منٹ، میں بس ابھی کھانا لے کر آ رہا ہوں، جا کر منہ ہاتھ دھو لو تم۔ بابا میں مما سے مل لوں؟ راحت نے اجازت مانگی۔ بیٹا ابھی تو تم اسکول سے واپس آئی ہو، پہلے کھانا کھا لو کچھ، ویسے بھی تمہاری مما کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، انہیں آرام کرنے دو۔ سلار ملک نے سب سے چھپایا تھا عالیہ کا سچ، وہی وہ رہا اور اپنے بیٹے رائم کو عالیہ سے دور رکھتا تھا، جیسے کہ اس کا سایہ وہ اپنے بچوں پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ السلام علیکم میری شہزادیوں۔ تو جی یہ ہے ہمارے فیورٹ ناول انتقام عشق کا اختتام، یہیں پر ہو رہا ہے۔ پر ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے ہمارے پیارے سے ناول انتقام جنون جانی کے سیزن 2 میں، جس میں سلار اور عالیہ کی بھی کہانی ہوگی شامل۔ وہی احمد اور رائنا کی زندگی میں بھی ٹویسٹ آنے والا ہے۔ کبیر لشاری جو آپ سب کا فیورٹ ہونے والا ہے، جس کی کہانی آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اتنا سب کچھ ہم دیکھیں گے سیزن 2 میں۔ تو اپنا ڈھیر سارا پیار دکھائیں، چینل کو سبسکرائب کر کے، اپنے ساتھ اپنی رائے بھی آپ نے لازمی دینی ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے، بہت 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 زیادہ شیئر کرنا ہے، اور اپنے چھوٹی سی رائٹر کو سپورٹ بھی کرنا ہے۔ لو یو میری جانس۔